شک بر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، لا شک بر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، نوجواں کو صف اول سے اٹھا لائے حسین، چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین، چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین، جابلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین، دی صدا لاش مصریان کے لے جا بانو، چھن گیا برچی سے اکبر کا کلیجا بانو، دیکھ لے آخری دیدار پہ سر مرتا ہے، سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے، اب کوئی دم میں تیرا لاش کے قمر مرتا ہے، منہ سے باہر ہے زباں تشنا، جگر مرتا ہے، دم ہے سینے میں رخ زخموں سے خون جاری ہے، ہائے بانو تیرے گھر لٹنے کی تیاری ہے، لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت عمدہ۔ مظلوم ہے شہدائے کربلا، وہ وقت ہے جس وقت کو یاد کر کے امام زمانہ نے تمام لوگوں سے کہا زیارت ناہیہ میں سلام ہو ان جسد پاک کو جن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، سلام ہو جس میں نازنین پر جس میں تیر سے شعبہ مارا گیا، سلام ہو قتیل الابرہ پہ جس کو بلا کے مارا گیا، سلام ہو اس جسم مطہر پہ جس کو بغیر کفن کے دفن کر دیا گیا، سلام ہو اس جسم مطہر پہ جس کو بغیر غسل کے اسی طرح چھوڑ دیا گیا، سلام ہو اس زمین پر جس پہ پاک خون جاری ہوا۔ امام زمانہ نے کہا کہ میں اپنے جد پہ خون کے آنسو روتا ہوں، عزیزو کیوں نہ روئے، اس لیے کہ امام کے محضر میں پوری شہادت ہے۔ عزادارو یہ وہ وقت ہے جب امام حسین ایک لاشے کو مقتل سے لاتے ہیں، ایک کو اجازت دیتے ہیں، کبھی اکبر کا لاشا، کبھی آنا محمد کا لاشا، کبھی قاسم کے پامال ٹکڑوں کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام، یہی وہ وقت ہے
کہ جب لاشوں کو اٹھا کے لا رہے ہیں، امام کا سلسلہ جاری ہے، اتنے میں یہ نماز کا وقت آنے والا ہے۔ آپ سب نماز پڑھنے جائیں گے۔ آج ظہر کی نماز کیسے ہوئی ہے امام کی؟ امام علیہ السلام نے سعید اور زہیر کو بلایا، کہا اے سعید اور زہیر تم سامنے آ جاؤ، ہم نماز ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے روز عاشورہ کی وہ نماز، جس نماز کو یاد کیا ہے، ائمہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ سعید و زہیر آگے آئے، لوگ پیچھے، امام نے ایک مرتبہ کہا اللہ سر ساتھ دیکھ رہا تھا، شمر نے دیکھا کہ حسین ہے، ایک مرتبہ شمر پہ سر ساتھ سے کہتا ہے اے پہ سر ساتھ ابھی اگر حسین کو نہ مارا تو تم یہ تو ہم نماز کو ختم کرنے کے لیے جنگ کر رہے ہیں، حسین نماز کو بچانے کے لیے جنگ کر رہے ہیں، اگر حسین نے نماز پڑھ دی تو پھر یہ معرکہ ختم ہو جائے گا۔ اتنے میں پسر ساتھ نے کہا تیر اندازوں کو بلایا جائے، اب جو تیر چلا اس نام میں برسا، لیکن آئے سعید و زہیر نے اپنے سینے پہ تیر لینا شروع کر دیا۔ مقتل نے لکھا ہے ویسی دوڑ کبھی کسی نے نہ لگائی جیسی دوڑ ابھی امام کے چاہنے والے نے لگائی۔ سعید ہے، زہیر ہے، ایسے تیر کو لے رہے ہیں سینے پر کہ ایک بھی تیر امام تک نہ پہنچا۔ جیسے ہی امام نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، ایک مرتبہ امام اٹھے، سعید کو گلے لگایا اور زہیر ابن قید کو گلے لگا کر کہا تو نے سچ کر دیا ہے زہیر، تم نے سچ کر دیا ہے زہیر۔ اس کے بعد سے امام علیہ السلام ان کے زخموں کو ایک مرتبہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں اگر تمہاری کوئی حاجت ہو، تمہاری کوئی وصیت ہو تو بیان کر دو۔ حبیب ابن مظاہر جنگ کر رہے تھے اور ساتھی تھے، ان سے ایک جملہ ابن زہیر قید نے ایک جملہ کہا، ایک مرتبہ ساتھی کو دیکھا اور اپنے زبان کو تھوڑی دیر کے لیے دینے کے بعد کہتے ہیں اے میرے ساتھیوں جب تک تم رہنا میرے حسین کا خیال رکھنا، میں کہوں گا اے زہیر آپ اپنے وفاداری پوری کر چکے، تمام ساتھی پوری کر چکے، روز عاشورہ آئی، ایک مرتبہ امام علیہ السلام جیسے ہی اجازت لے کے جانا چاہتے ہیں، زینب نے کہا بھیا ذرا ٹھہر جاؤ، اب جو موقع آیا۔ جناب زینب نے یہ امام کے رخصتی کا بھی وقت کہا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام نے نماز کے بعد امام علیہ السلام نے جنگ بھی شروع کیا ہے۔ نماز کے بعد کچھ دیر ایسے گزری تھی، اس کے بعد سے امام علیہ السلام نے جنگ کرنا شروع کیا ہے۔ وہ کیسی جنگ تھی؟ پہلے اپنے نفس سے جنگ تھی۔ شہید مطہری کہتے ہیں نماز ظہر کے بعد جو جنگ کیا ہے امام حسین نے وہ اپنی جنگ سے کافی خطرناک جنگ تھی۔ جب کسی نے پوچھا کہ وہ کون سی جنگ تھی، شہید مطہری کہتے ہیں عباس کے سر کاٹے کٹے ہوئے بازوؤں کو لانا، یہ حسین کی بہت بڑی جنگ تھی۔ اللہ اکبر! قاسم کے پامال لاشوں کو اٹھانا، یہ حسین کی بہت بڑی جنگ تھی جو اپنے لفظ سے کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ موقع آیا کہ ایک جری نے بیٹے نے آواز دی یا بتا علیک بالسلام، اے میرے بابا آپ پر میرا سلام ہو۔ اب جو علی اکبر چلے، علی اکبر کے آواز پہ امام حسین چلے ہیں۔
मकातिल ने लिखा है इमाम हुसैन की आंखों की बीनाई कब हो गई थी, आंखों की बीनाई कब हो गई थी। अल्लामा नक्तन साहब कहते हैं इमाम हुसैन एक मर्तबा जैसे ही अकबर की तरफ जाना चाहते हैं, एक आवाज दी है, बेटा आंखों की बीनाई जा चुकी है, तुम जरा आवाज दो ताकि हुसैन तुम तक पहुंच सके। या बुनैया, आए मेरे बेटा। उधर से बेटे ने कहा बाबा अकबर यहाँ पे है, अकबर यहाँ पे है आपका बेटा। अल्लाह अकबर। हुसैन चले। नक्काल साहब कहते हैं कि मक्तल ने ये बताया नहीं है कि हुसैन कितनी मर्तबा मुंह के बल गिरे, इतना बताया है कि हुसैन गिरते थे संभल जाते थे, हुसैन गिरते थे संभल जाते थे। मकातिल ने लिखा है कि हुसैन क्यों गिरते थे, आंखें नहीं थी, सुझाई कुछ नहीं दे रहा था, जवान गिरा था। अब जो लाशे पे गए देखा अकबर एड़िया रगड़ रहा है, पर देखा न गया। एक मर्तबा पेसर साथ के फौज की तरफ कहा ऐ लईदो, तूने जिस तरीके से मेरे अकबर को शहीद किया है, खुदा तेरी नस्ल को बर्बाद करे। ये जुमला इमाम हुसैन का बहुत कीमती था, बहुत अहम था। इमाम अलैहिस्सलाम किसी को जिंदगी में बद्दुआ नहीं देते, लेकिन हाय अकबर की वो शहादत थी, इसने हुसैन के सीने को हुसैन के सीने को छलनी कर दिया था। तरजुन पहुंचे, अकबर के करीब पहुंचे, देखा बेटे का हाथ सीने पे रखा हुआ है। एक मर्तबा हाथों को उठाया, खून उबलने लगा, मालूम न हुआ कि कितना गहरा जख्म है। अब जो हुसैन ने अपने हाथों को डाला, अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मकातिल ने कहा इमाम हुसैन ने अपने बेटे के जख्म की गहराई तो नहीं नापी थी, बस ये देख रहे थे कि जो नेज़े का फल है कितनी दूर तक हल हुआ है, ताकि उसको उसी तरीके से निकाले। बस एक मर्तबा मक्तल ने लिखा कि जैसे ही फल को देखा और हाथ दिया, कहते हैं कि हुसैन का चेहरा ज़ईफ़ी में तब्दील हो गया, बाल सफेद होने लगे। इतना बड़ा गम अकबर में था। एक मर्तबा बर्छी की अली निकाली, जैसे ही अली निकाली ऐसा लगा हुसैन का जिगर बाहर, अकबर के जिस्म से रूह परवाज़ करे। अल्लाहु अकबर। मकातिल लिखते हैं, मकातिल ने लिखा है कि अकबर के जनाजे को इमाम हुसैन ले जाना चाहते थे क़याम में, लेकिन बूढ़ा बाप था, उठ नहीं रहा था जनाजा। एक मर्तबा बनी हाशिम के बच्चों को बुलाया है, ऐ बच्चों आओ, अकबर का जनाजा उठाते हैं। अल्लाहु अकबर। सबने ये कहा बूढ़े बाप से जनाजा नहीं उठ रहा है, बूढ़े बाप से जनाजा नहीं उठ रहा है। हमारे उस्ताद अंसारियात कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं था कि हुसैन जनाजा नहीं उठा सकते थे। हुसैन जब जनाजे को उठाते थे, आधा जिस्म हुसैन के हाथों पे, आधा जिस्म जमीन पे रह रहा था। किसी ने पूछा ऐसा क्यों था, कहा कि अकबर के इतने टुकड़े किए गए थे कि हुसैन से जनाजा नहीं उठ रहा था। बच्चों को बुलाया, जनाजा लिया, खैमे में आए, ज़ैनब को आवाज दी, ज़ैनब तेरा बनाया है। उम्मे लैला को पता चला, जनाब उम्मे कुलसूम रावी है कि जब से मैंने देखा कि अकबर की लाश आई है, मैंने सोचा भाभी को खबर दे दो, किसी ने जाके कह दिया है अकबर आया है। मैंने देखा कि उम्मे लैला आगे बढ़ी, कभी खैमे के इस पर्दे को देखती है, कभी खैमे के इस पर्दे को पकड़ती है, मैं कभी खैमे के इस पर्दे को पकड़ती है। मैं आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद बाजू थामा, भाभी
آئی ہے، کہا اکبر کے آنے کی خبر دے، مجھے ایسے بنا دیا ہے۔ حسین لے کے اکبر آئے ہیں، حسین جب کسی کو لے کے آئے ہیں، جنازہ لے کے آئے ہیں کہ میرے اکبر کا جنازہ آیا ہے، یہ سمجھنے کے بعد میرے آنکھوں کی بیماری میں ایسے اکبر سيعلم الذين ظلموا أي منقلب يا حسين يا حسين يا حسين ماتم کرے ہم یوسف ثانی کے لیے، کیوں نہ ماتم کرے ہم یوسف ثانی کے لیے، خود امیروں کی ہے اکبر کی جوانی کے لیے، کیوں نہ ماتم کرے ہم یوسف ثانی کے لیے، خوبل نے لگا پرچھی جو نکالی شہر میں، خوبل نے لگا پرچھی جو نکالی شہر میں، موت ہیرو پڑی اکبر کی جوانی کے لیے، کیوں نہ ماتم کرے ہم یوسف ثانی کے لیے، ہائے اکبر میرا مارا گیا لیلا نے کہا، ہائے اکبر میرا مارا گیا لیلا نے کہا، رہ گئی زندہ تیری مرثیہ خانی کے لیے، کیوں نہ ماتم کرے ہم یوسف ثانی کے لیے، جانے کب سے ہے سکینہ در خیمے پہ کھڑی، جانے کب سے ہے سکینہ در خیمے پہ کھڑی، ہاتھ میں کوزے لیے تھوڑے سے پانی کے لیے،
کرتے تھے کہانی کے لیے کیوں نہ ماتم کرے ہم یوسف ثانی کے لیے کیوں نہ ماتم کرے ہم یوسف ثانی کے لیے بند کر لیجیے اب اپنا قلم میں شمشاد بند کر لیجیے اب اپنا قلم ہے شمشاد جتنے مصرے ہیں بہت اشک بہا